الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم واجب الاحترام سامعین حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد اور ان گنت درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا مولانا ہادینا مرشدینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا پر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا اور کائنات کا نظام بنا دینے کے بعد لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور پھر اس کے بعد سب سے اگر افضل اور سب سے اعلیٰ اگر انبیاء علیہم السلام کے بعد دنیا میں کوئی ہستیاں ہیں تو وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ چنیدہ، سب سے زیادہ برگزیدہ
اور سب سے زیادہ اعلیٰ ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انہی کو بنایا، اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دلی کیفیت کے عالم کو آج میں آپ احباب کی نظر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختلف مقامات پر ان کے نیک اعمال کے تذکرے کیے اور ان کے مقام کے بھی تذکرے کیے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ حجرات کی جو آیات رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوبی اور صفت کا یہ تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ان کے لیے ایمان کو اللہ نے خود پسند کیا، اور پھر اس ایمان کو پسند کرنے کے بعد ان کے دلوں کے اندر اس ایمان کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، سجا دیا، سنوار دیا۔ کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر کو، نافرمانی کو، گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کی کیفیت کا یہ عالم کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تربیت یافتہ ساتھیوں کی اس احسن انداز سے تربیت کی ہے۔ محدثین اکرام نے ان کی اس خوبی کو احادیث کے اندر سنہرے حروف کے ساتھ ان کے تذکرے کیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک ایسی خوبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیا تھا، ان کے دلوں کو صاف کر دیا تھا، ان کے دلوں کو معطر کر دیا تھا۔ ہمارے سب سے زیادہ اگر جتنی بھی نیکیاں کر لیں تو اس کے باوجود ہمارے ہاں جو برائی پائی جاتی ہے وہ یہی ہے، ہمارے دل دوسروں کے بارے میں صاف نہیں۔ کبھی کسی کے بارے میں حسد رکھتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں جلن ہے، کبھی کسی کے بارے میں دل کے اندر کڑن رکھ رہے ہیں، لیکن صحابہ کے دلوں کی کیفیت ایسی نہیں تھی۔ غربت کی حالت ہے، چاہے امیری کی حالت ہے، چاہے ان کی جان ان کے جسم سے نکل رہی ہے، چاہے وہ جس حال کے اندر بھی ہوتے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ کسی حال کے اندر بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے وہ تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کو اگر آج ہم اپنا لیں تو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غربت کی حالت کے اندر ان کے دلوں کی کیفیت کیا تھی، امیری کی حالت کے اندر ان کی دلی کیفیت کیا تھی۔ اللہ کے پیغمبر اگر ان کو کوئی واعظ و نصیحت کرتے تو ان کی زندگیاں کس انداز سے فوراً انقلابی زندگیاں بن جایا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، غربت کی حالت ہے، تنگی کی حالت ہے، افلاس کی حالت ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ مدینہ طیبہ کے اندر جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے نا، تو یہاں پر ایک صفا نامی چبوترا ہوا کرتا تھا۔ آج بھی لوگ جس کو صفا کے نام سے یاد کرتے ہیں، صفا کے نام کا ایک چبوترا، وہاں پر صحابہ کرام موجود ہوا کرتے تھے ہر وقت، اور صحابہ کرام کی کیفیت وہاں پر یہ تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تو جوتے ہوا کرتے تھے، نہ ہمارے پاس موزے ہوا کرتے تھے، نہ ہمارے پاس پہننے کے لیے کچھ سر کی ٹوپیاں، نہ ہمارے پاس پہننے کے لیے یہ قمیص ہوا کرتے تھے۔ ہم غربت کی، تنگ دستی کی، افلاسی کی حالت کے اندر یہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی حالت اور کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کو دیکھا جو صفا والے تھے۔ ان کے لباس کی کیفیت یہ تھی
کہ کسی کے پاس قمیص تھا تو نیچے سے پہنے والا تہبند موجود نہ ہوتا، اگر کسی کے پاس تہبند موجود ہوتا تو اپنے تہبند کو نیچے والی چادر کو کھینچ تان کے اپنے کندھوں کے ساتھ باندھ لیا کرتا تھا تاکہ اس کا صدر کھلا نہ رہ جائے، اس کے جسم کے پوشیدہ اعضاء کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں۔ اور اس حالت کے اندر وہ اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا۔ یہ منافقین مدینہ جو تھے، اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ اور مشرکین وغیرہ جو تھے، یہ جب پاس سے گزرتے نا تو صحابہ اکرام کا مذاق اڑایا کرتے، وہ کہتے دیکھو ان کی حالت کیا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتے، بازاروں میں نہیں نکلتے، یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت عبادات کے اندر ہی مصروف رہتے ہیں۔ ان کو تان کیا کرتے، طنز کیا کرتے، تشنیع کیا کرتے۔ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے، اللہ کے پیغمبر فرماتے میرے صحابہ کی جماعت صبر کرو، صبر کرو، اگر تمہیں پتہ چل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جنت کے اندر کس کس انداز سے مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے، تم اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمیں ہمیشہ ایسی غربت اور تنگ دستی کی زندگی کے اندر ہی رکھ دے۔ یہ ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کو ان کے اس انداز کے ساتھ اتنی محبت تھی، اللہ ان کے اس انداز کو اتنا پسند کرتا تھا کہ ان کی غربت کی حالت کی زندگی کے اندر بھی دلوں کی صفائی ہے اور اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے مالک کائنات کی ہر وقت بندگی کے اندر وہ لگے ہوئے۔ اور صحابہ کرام یہی تنگ دست غربت کے حالت کے اندر، یہ تنگ دست صحابہ کرام نا جب کبھی مالدار صحابہ کرام کو دیکھتے تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر دیکھیں ہم تو غریب صحابہ ہیں، ہمارے پاس تو مال و دولت موجود نہیں، ہم تو جتنی اللہ کی ہو سکتی ہے عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ مالدار جو صحابہ ہیں یہ عبادت بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر یہ تو عبادت کے اندر بھی ہم سے سبقت لے گئے، یہ تو مال دولت کو خرچ کرنے میں بھی ہم سے سبقت لے گئے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہم بھی ان سے آگے نیکیوں میں نکل جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر آگے بڑھو۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، کہیں پر فرمایا ساریعوا الی مغفرہ، اللہ کی بخشش اور اس کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو۔ یہ کمپٹیشن، یہ مقابلے بازیاں دنیا کی مقابلے بازیاں نہیں تھی ان کی مقابلے بازیاں تھیں تو نیکیوں کے اندر مقابلے بازیاں تھیں، ہم ان سے آگے نکل جائیں۔ اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم ان سے آگے نکل جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسے کیا کرو، نماز کے بعد یہ تسبیحات کیا کرو، تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، یہ غریب صحابہ تھے، بڑے خوش ہوئے، ہم مالدار صحابہ سے آگے نکل گئے، نیکیاں حاصل کرنے میں ان سے آگے نکل جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ تسبیحات کرنا شروع کی نا، مالدار صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی تسبیحات کرنا شروع ہو گئے، پھر اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے۔ یہ دیکھیں ان کے دلوں کی صفائی، ان کے دلوں کی پاکیزگی کا عالم ہے۔ ہمارے یہاں پر غربت آ جائے نا، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے، ان مساجد کے، قرآن کے، شاعر اسلام کے گلے شکوے کرتے ہوئے ہماری زبانیں نہیں تھکتی۔ اللہ نے ہمیں کیا دیا، نعوذ باللہ، ہمارے اوپر کون سی عنایات کر دی، ہمارے اوپر دکھ ہے، ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں، اللہ دیکھ نہیں رہا کیا ہمیں اس طرح کے کفریہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ غربت کی حالت کے اندر ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ اور صحابہ کی کیفیت غربت کی حالت کے اندر نیکیوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ہمیں بتائیں، یہ مالدار صحابہ کو پتہ چل گیا ہے، یہ پھر وہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے آگے دوڑ پڑے ہیں، یہ بھی نیکیاں کرنے لگ گئے ہیں، یہ مال بھی خرچ کر رہے، ہمارے مقابلے کے اندر عبادتیں بھی کر رہے، یہ تسبیحات جو آپ نے بتا دی اب یہ بھی کرنا شروع کر رہے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے پیغمبر مسکرا دیے اور فرمایا میرے پیارے صحابہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس کے اندر۔ اللہ نے ان کو مال دیا، وہ مال بھی خرچ کر رہے، اللہ نے ان کو یہ تسبیحات اور عبادات کرنے کی توفیق عطا کر دی، اللہ
اس کو ان کو توفیق دے دی ہے، وہ یہ بھی کر رہے، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی عنایت ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غربت کی حالت کے اندر نیکیاں کرنے کی یہ کیفیت تھی، یہ ان کی حالت تھی کہ دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے نیکیوں کو حاصل کرنے کی تگ و دو کیا کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے، جد و جہد کیا کرتے تھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو سکے۔ آئیے دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امیر کیا، جب اللہ نے ان کو مال و دولت کی فراوانی سے نوازا، تو مال و دولت والے صحابہ کے دلوں کی کیفیت کیا ہوا کرتی؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بیٹے جناب ابراہیم یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جان حضرت عبد الرحمن ابن عوف نا ایک مرتبہ ان کا روزہ تھا، روزے کی حالت کے اندر یہ افطاری کا وقت ہے، افطاری کے وقت یہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے کھانے ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، افطاری کا وقت ہے، اور کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف افطاری کی حالت کے اندر، افطاری کے وقت میں، افطاری کا وقت ہے، افطاری کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی، کہنے لگے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے عظیم صحابی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب ابن عمیر کو سب سے پہلے مکہ سے مدینہ جب ہجرت کرنے کے لیے آنا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مصعب ابن عمیر کو سب سے پہلے دین اسلام کا خطیب بنا کر بھیجا تھا، اور دین اسلام کی سب سے پہلے خطابت حضرت مصعب ابن عمیر نے کی تھی۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم کیسے لوگ ہیں، اپنے سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، پھل فروٹ پڑے ہوئے ہیں، انواع و اقسام کی کھانے کی اشیاء پڑی ہوئی ہیں، لیکن حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کمال بندے تھے، اللہ نے ان کی شہادت کو قبول کیا، وہ شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، کافروں نے ان کو شہید کر دیا۔ جب وہ شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کے وقت ان کو کفن دینے کے لیے ان کے پاس ایک کفن بھی صحیح طریقے سے موجود نہیں تھا، جب ان کے سر کو ڈھانپا جاتا پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، جب پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا تذکرہ کرتے 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 رو پڑے، اور روئے پتہ کس لیے؟ کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو قبول کر لیا ہے اور ان کو دنیا کے اندر شہادت کی موت عطا کر کے اللہ نے قیامت کے دن ان کو سرخرو کر دینا ہو، اور دنیا میں ہمیں صرف اور صرف ہمارے لیے یہ مال اور دولت رکھ دیا ہے، ہمارے سامنے یہ انواع و اقسام کے یہ کھانے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، شاید اللہ نے یہ دنیا کا مال دولت ہمارے لیے رکھ دیا ہو اور قیامت اللہ نے ان کے لیے رکھ دی ہو، پتہ نہیں دنیا اللہ نے ہمیں دے دی ہو، آخرت پتہ نہیں ہمیں دینی ہو یا نہ دینی ہو۔ اسی بات کو دل پہ لگا لیا، رونا شروع کر دیا، روتے 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 حتیٰ ترک الطعام، کھانا چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنا شروع کر دی۔ میرے اللہ تو نے مال و دولت کی فراوانی سے میں نواز دیا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مال دولت ہماری عبادات کے بدلے دنیا میں ہمیں مل گیا اور آخرت کے اندر ہم گھاٹے اور خسارے کا نقصان لے کے بیٹھ جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آخرت کے اندر ہمیں اس کے بدلے میں کچھ بھی نہ ملے اور دنیا کے اندر سارے کا سارا مال و دولت ہمیں مل جائے۔ یہ ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی کہ دنیا کے اندر اگر ان کو مال و دولت بھی اللہ عطا کر دیتا، وہ اس مال و دولت کو لینے کے بعد بھی اس بات کا خدشہ دل کے اندر لیے بیٹھے رہتے، کہیں یہ نہ ہو اللہ دنیا کے اندر ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے رہا ہو، آخرت کے اندر ہمیں کچھ بھی نہ ملے۔ اور پھر ان کی کیفیت یہ تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان کی خیر خواہی کرے گا، یہ دنیا کے اندر سب سے بہترین بندہ ہوگا۔ جو میری بیویوں کے ساتھ اچھا تعلق کرے گا، حسن سلوک کرے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ وصیت کر دی کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ میرا باغ ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے باغ کو بیچا گیا۔ باغ کو بیچنے کے بعد جب اس کی قیمت لگائی گئی تو 40,000 درہم ان کی باغ کی قیمت بنی۔ اور یاد رکھیے یہ 40,000 درہم کو اگر پاکستان کی کرنسی کے اندر تبدیل کیا جائے تو یہ 10 کروڑ کے برابر یہ کرنسی بنتی ہے۔ اتنا زیادہ مال اور دولت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے کھاتے کے اندر لگا دیا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا جو بندہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ دنیا کے اندر سب سے بہترین شخص ہوگا، لہٰذا یہ باغ میں نے اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا۔ یہ ان کے دلوں کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اللہ نے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا للتقوی، وہ اللہ کے امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ اور امتحان کیا تھا؟ دل کے تقوی کا، دل کی پرہیزگاری کا، اللہ کے ڈر کا، اللہ کے خوف کا، ان کے دلوں کا یہ امتحان تھا۔ اللہ نے جب ان کو امتحان کے اندر آزمایا وہ اللہ کی ہر آزمائش کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ آئیے دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہی صحابہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مقام عطا کیا، عہدے عطا کیے، منصب عطا کیے، ان کو حکومتیں عطا کی، ان کو سلطنتیں اور اقتدار عطا کیے، اس حالت کے اندر بھی ان کی کیفیت کیا تھی؟ یہ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں ان کی کیفیت کو جانتا، کون نہیں ان کی شخصیت واقف؟ 22 لاکھ مربع میل کے مالک اکیلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چاہے بیت المال کے خزانوں سے جو مال چاہے حاصل کر سکتے تھے، لیکن نہیں حاصل کیا۔ طبیعت خراب ہو گئی ہے، معالج نے کہا، ڈاکٹر نے کہا اے امیر المومنین آپ کو شہد استعمال کرنا ہوگا، اگر آپ شہد کا استعمال کریں گے نا آپ کی طبیعت کے اندر افاقہ ہوگا، طبیعت آپ کی بہتر ہو جائے گی، طبیعت سنبھل جائے گی۔ گھر میں دیکھا شہد نہ ملا، بیت المال سے پتہ کروایا۔ بیت المال کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا جو مال ہوتا ہے اسی مال کو بیت المال کہا جاتا ہے۔ خزانہ یا اس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر جو خزانے کی ملکیت کے اوپر جو وزیر مقرر کیا جاتا ہے وزیر خزانہ ہوتا ہے، اسی طور پر اس دور کے اندر بیت المال ہوتا تھا۔ بیت المال کے اندر جو وزیر تھا بیت المال کے مالک کو بلوایا اور پتہ کروایا کہ اس کے اندر دیکھو کہ شہد موجود ہے؟ پتہ کروایا ہاں اے امیر المومنین شہد موجود ہے، اور پوری کی پوری بیت المال کی کمیٹی کو اپنے پاس بلا لیا، بلا کر کہا دیکھو اگر تم مجھے، میں امیر المومنین ہوں، اس پوری کی پوری سلطنت کا مالک ہوں، میں 22 لاکھ مربع میل کا مالک امیر المومنین عمر فاروق ہوں، میں اللہ کے پیغمبر کا صحابی نبی کا غلام ہوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ مجھے اپنے بیت المال سے اپنی صحت کی تندرستی کے لیے، عافیت کے لیے تھوڑا سا شہد دے دو۔ اگر مجھے شہد دے دو گے میری طبیعت سنبھل جائے گی، میری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اگر تم مجھے شہد نہیں دو گے اس امیر المومنین کے اوپر اس شہد کو کھانا حرام ہوگا، میں اس شہد کو نہیں کھاؤں گا، مجھے اجازت دے دو۔ چند چمچے مجھے چاہیے اور تھوڑا سا شہد چاہیے جس کے بدلے میں میری طبیعت سنبھل جائے، میری طبیعت بہتر ہو جائے۔ امیر المومنین کو اس بیت المال کی کمیٹی نے دل و جان سے اجازت دی۔ امیر المومنین کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر کے غلام ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، اس 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، آپ عہدے کے اوپر موجود ہیں، آپ سلطنت کے مالک ہیں، آپ اقتدار کے مالک ہیں، آپ حکومت کے مالک ہیں، ہم سے اجازتیں طلب کرتے ہیں شہد مانگنے کی، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اجازت طلب کی اور اجازت مانگنے کے بعد اس بیت المال کی کمیٹی سے تھوڑا سا شہد مانگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو صحت و عافیت سے نوازا۔ یہ ان کی حالت تھی
اتنے بڑے عہدوں کے اوپر موجود ہونے کے باوجود بیت المال کی کمیٹیوں سے اور اپنے وزیر خزانہ سے اجازتیں مانگ رہے ہیں۔ آج ہماری حکومتوں کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے، جو حکمران آتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے اندر لگا رہتا ہے۔ رعایا جاتی ہے بھاڑ میں تو جائے پڑی، رعایا کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا پڑے، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے۔ تم میں سے ایک بادشاہ اپنی رعایا کے اوپر حکمران ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مالک سے اپنے غلام کے بارے میں سوال کرنا ہے، اس کے ساتھ انہیں کیسا سلوک کیا تھا۔ ایک عورت سے اس سے سوال کرنا ہے، اپنے بچوں سے، اپنے بچوں کے ساتھ تو نے کیسا سلوک کیا تھا، اپنے خاوند کی غیر موجودگی کے اندر اپنے گھر کے اندر تو کیسی رہی تھی۔ خاوند سے اللہ نے سوال کرنا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تو نے کیسا سلوک کیا تھا۔ یہ خاوند اپنی بیوی بچوں کے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے تمام لوگوں سے ان کی نگہبانی، ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی نگرانیوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی نگہبانیوں کو کس کس انداز سے تم صرف کر کے آئے ہو، کس کس انداز سے تم گزار کے آئے ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ کیفیت کا عالم ہے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے سامنے جنت کے تذکرے کرتے، جہنم کا تذکرہ کرتے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل جو ہے یہ تڑپ جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تڑپ جایا کرتے تھے، آخرت کے لیے تڑپ جایا کرتے تھے۔ جہنم کو سوچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا دو بندے آئے ہیں، یہ دو افراد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھے اور آ کر وراثت کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے یہ وراثت میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ وراثت میری ہے، ایک کہتا ہے یہ مال میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مال میرا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہی کس کے حق میں فیصلہ کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو میرے ساتھیوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ اگر تم اپنی چرب زبانی کے ساتھ، اپنی تیز زبانی کے ساتھ تم میں سے کوئی ایک بندہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے اور میں تمہارے حق میں کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، یاد رکھو اگر میں تم میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں، میں وہ فیصلہ نہیں کرتا بلکہ تم ناجائز طریقے سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہو، تو اپنے حق کے اندر تم فیصلہ نہیں کرواتے بلکہ جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ اپنے حق میں لے کے چلے جاتے ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کی ہے کہ تم لوگ اپنے حق کے اندر فیصلہ نہیں کرواتے بلکہ اپنے حق میں جہنم کے انگاروں میں سے انگارہ لے کے چلے جاتے ہو، یہ دونوں صحابی رونے لگ گئے۔ فَبَكَى الرَّجُلَانِ، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، حتیٰ کہ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ابھی یہ صحابی ایک دوسرے کے بارے میں وراثت کے معاملے میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، یہ میری وراثت ہے، یہ میری وراثت ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں او بھائی یہ مال تو لے جا، دوسرا کہہ رہا ہے یہ مال تو لے جا، دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں یہ مال ہمیں نہیں چاہیے، یہ جہنم کے انگاروں میں سے کہیں کوئی انگارہ نہ بن جائے، یہ تم لے جاؤ، اس مال کی ہمیں ضرورت نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ دونوں آپس کے اندر قرعہ اندازی کر لو، جس کے حق میں قرعہ اندازی نکل آئے وہ مال لے جائے اور دوسرا بندہ خاموشی اختیار کر کے اسی کے اندر خوشی حاصل کرتے ہوئے عافیت اور اپنے حال کے اندر رحم سمجھتا ہوا اپنے گھر کے اندر رخصت ہو جائے۔ یہی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں اندر یہی بہتری عطا کر دی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کے دلوں کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا سے رخصت بھی ہوتے تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ان کے دل کی کیفیت کا یہ عالم ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کے اندر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ
سعد ابن ربی نظر نہیں آ رہے، ان کو ڈھونڈ کے تو لاؤ، ان کو تلاش تو کر کے لاؤ۔ حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے یہ صحابی رسول گئے ہیں، بہت سارے شہیدوں کی لاشوں کے پاس سے گزرتے جا رہے ہیں، دیکھا کہیں پر بھی سعد ابن ربی نظر نہیں آئے۔ آخر کے اندر دیکھا حضرت سعد ابن ربی 70 زخموں کی حالت کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، کوئی تیروں کے زخم لگے ہوئے ہیں، کوئی تلواروں کے زخم لگے ہیں۔ حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے سعد اپنی حالت کے بارے میں بتاؤ، آپ کا حال کیسا ہے؟ حضرت سعد نے فرمایا جاؤ اللہ کے پیغمبر کو فرما دو میں نے آپ کے سلام کا جواب دے دیا، اور اللہ کے پیغمبر کے سلام کے بعد میرے ساتھیوں کو، میرے صحابہ کو، انصاری صحابیوں کو یہ پیغام دے دینا کہ سعد دنیا سے جاتا ہوا یہ پیغام دے کے گیا ہے کہ لوگوں اگر تمہارے پاس اللہ کے نبی کے دشمن، نبی علیہ السلام کے دشمن تمہاری موجودگی کے اندر اللہ کے پیغمبر کے پاس آ جائے اور اللہ کے پیغمبر کو آگے نقصان پہنچائے، پھر تمہارا دنیا کے اندر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جاؤ میرا پیغام جا کر انصار صحابہ کو دے دو اور ان کو کہہ دو کہ سعد ابن ربی نبی علیہ السلام کی محبت کو لے کر، اللہ کے پیغمبر کی الفت کو لے کر دنیا سے اسی انداز سے رخصت ہو گیا۔ حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور غزوہ احد کے اندر ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں افواہ پھیل گئی، کسی نے کہا اللہ کے پیغمبر شہید ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کھلبلی مچی ہوئی ہے، سارے کے سارے صحابہ بکھرے پڑے ہیں۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے میدان احد کے اندر بھاگی پھر رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کو تلاش کرنے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ کسی نے کہا او اللہ کی بندی تیرا خاوند شہید ہو گیا، اس نے کہا میرا خاوند شہید ہو گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے پیغمبر کی کیسی کیفیت ہے۔ یہ دوڑی آگے بھاگ رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، اور آگے جا کے کسی نے کہا اللہ کی بندی تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، کہنے لگی کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے پیغمبر کی کیفیت کیسی ہے۔ یہ اور بھاگی ہے اور دوڑتی چلی جا رہی ہے، آگے جا کے کسی نے کہا اور اللہ کی بندی تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، میرا باپ جاتا ہے تو چلا جائے، میرا بھائی جاتا ہے تو چلا جائے، میرا خاوند جاتا ہے تو چلا جائے، مجھے اتنا بتاؤ میرے پیغمبر کی کیفیت کیسی ہے۔ کسی نے کہا اللہ کے پیغمبر کی کیفیت جو ہے وہ بہتر ہے، اللہ کے پیغمبر اچھی حالت کے اندر ہے۔ جب حضرت آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو اس عورت نے دیکھا تو اس نے تاریخی کلمات ادا کیے، اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے پیغمبر آپ ٹھیک ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ بھلے ہیں، آپ کو دیکھ لیا، اللہ کی قسم دنیا کی جتنی مرضی مصیبتیں ہمارے اوپر آ جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، آپ کی حالت بہتر ہونی چاہیے، آپ کی طبیعت بہتر ہونی چاہیے۔ حضرات یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی کیفیت تھی۔ پیغمبر کے صحابہ بڑے دور کی بات، آپ علیہ السلام کی جو صحابیات بھی تھی ان کی بھی نبی کائنات علیہ السلام کے بارے اتنی دل کے اندر محبت تھی، ان کے دل اتنے صاف تھے، اتنے پاکیزہ تھے، غربت کی حالت ہوتی تب بھی وہ اللہ کی طرف لو لگایا کرتے، امیری کی حالت ہوتی تب بھی اللہ کے راستے کے اندر مال و دولت کو خرچ کیا کرتے۔ اللہ کے پیغمبر اگر ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ کرتے تب بھی وہ اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ کے سامنے وہ سرخرو ہو جایا کرتے، حتیٰ کہ میدان جہاد کے اندر بھی ان کی جان ان کے جسم سے نکل بھی رہی ہوتی تب بھی وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے القابات اور ایسے ایسے الفاظ اور ایسے جملے زبان سے ادا کیا کرتے جس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک کائنات ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الإمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف مريضنا شفاء كاملا عاجلا اللهم اشف مريضنا شفاء كاملا عاجلا اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأدم وأهم وأعزم وأكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين